السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ، معاون معلم، ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر، ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی کتاب سے حصہ نظم سے پہلی حمد، جس کے شاعر رشید افروز ہیں، اس کا خلاصہ اور تشریح آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے اس نظم کو آپ کے سامنے ترنم سے پیش کیا تھا۔ آج جو ہے ہم اس کی تشریح اور خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ایک شعر کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں، پہلی بات کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کیے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اپنی تعریف بالکل پسند نہ تھی۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک شاعر اپنی کسی غرض سے پہنچا اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد عرض کیا، حضور عالی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں، اس لیے میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضرورت بیان کرتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کا انداز تخاطب پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کھلے طور پر نہ صحیح اس عقل مند شاعر نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے بہرحال بادشاہ کی تعریف کر ہی ڈالی، جو بادشاہ کو پسند آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ البتہ جھوٹی تعریف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہ کائناتوں کا خالق ہے۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی کی عطا ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدر اور کاریگری ظاہر ہے۔ اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، جن شاعر محترم نے اس نظم کو قلم بند کیا ہے، آئیے ان کا مختصر سا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ رشید افروز 1 اکتوبر 1945 عیسوی کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ احمد آباد گجرات میں واقع ہے۔ ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے۔ انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے۔ رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف رشید افروز صاحب کا۔ آئیے ایک ایک شعر پڑھ کے ہم اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ شاعر اس نظم کے مطلع میں یعنی پہلے شعر میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، اے میرے رب، میری راہ گزر چاہے کوئی بھی ہو، یا میں جس راستے سے بھی چلوں، لیکن میری منزل وہ ہے جہاں تو ہے۔ یعنی اے رب تعالیٰ، میں چاہے زندگی میں کسی بھی راستے پر عمل پیرا ہوں، میرا مقصد حیات تجھے پانا ہی ہے۔ اور شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے، شدت گہرائی سے، قلب کی گہرائی میں جو شدت ہوتی ہے، اس شدت سے میں نے جب تجھے پکارا ہے تو اے میرے رب، میں نے تجھے ہی پایا ہے۔ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ اے میرے رب، جب بھی میرے دل نے شدت سے پکارا ہے، پاکیزہ احساس کے ساتھ پکارا ہے، دل کی گہرائی سے میری جب آواز نکلی ہے تو اے رب تعالیٰ، وہ بس تیرے لیے نکلی ہے کہ میرا دل تجھے ہی پکارنا چاہتا ہے، تجھے پانا چاہتا ہے۔ یا جب بھی میرے دل کی گہرائی سے کوئی آواز اپنے رب کو پکارنے والی نکلی ہے، اے رب تعالیٰ، وہاں میں نے تجھے پایا ہے۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین،
ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ چشم بینا یعنی دیکھنے والی آنکھ اور دل محزون یعنی غمگین دل، میرا دل یہ دیکھ رہا ہے اور میری دیکھنے والی آنکھ اور میرا غمگین دل، ان دونوں کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے، کہ جب بھی میں کبھی مصیبت میں اپنے آپ کو ہراساں پاؤں، پریشاں پاؤں اور مجھے دنیا کے اسباب کا کوئی بھروسہ نہ ہو، تو اس وقت جو ہے مجھے تیری ذات پہ بھروسہ آ جاتا ہے، یا میں تیری ہی ذات کو آخری جو ہے در سمجھتا ہوں کہ وہیں سے میری جو ڈوبتی آس ہے اس کو جو ہے سہارا مل سکتا ہے۔ اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شمس اور قمر، یہ چاند اور ستارے اور یہ سورج اپنی گردش میں ہیں اور برابر اپنے محور پر یہ گردش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اپنے آپ گردش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا کنٹرول اے رب تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے چلانے ہی سے یہ چل رہے ہیں، تیرے گردش کرانے ہی سے یہ گردش کر رہے ہیں، تیرے گھمانے ہی سے یہ گھوم پھر رہے ہیں۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپت تو ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپت تو ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دنیا کے اندر جو چمکتے دمکتے چاند اور ستارے ہیں، ان کی روشنی، ان کا نور تیری صفات بیان کر رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات نور کا مخزن ہے، نور کا وہ خزانہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، اور یہ دنیا کی جو چکا چوند نظر آ رہی ہے، یہ تیرے نور کا سایہ ہے، باقی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ تیرے ہی نور کے کرشمے اس کائنات پر جلوہ گر ہیں۔ رات اور دن ہیں پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو رات اور دن یکے بعد دوسرا یکے بعد دوسرا، رات ہوتی ہے دن نکلتا ہے، دن نکلتا ہے پھر رات ہوتی ہے، دن اور رات کا یہ جو آنکھ مچولی والا جو کھیل ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ موتی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پروئے ہوئے ہیں۔ ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ اور جب رات کالی ہو جاتی ہے، اندھیری ہو جاتی ہے، تو دن نکلنے کا وسیلہ تیری ذات ہوتی ہے کہ ساری کی ساری مخلوق تیری ذات سے امید لگائے بیٹھتی ہے کہ یہ رات ایک وقت آئے گا، کٹ جائے گی، اور صبح کا سویرا پھر نئے سورج کو طلوع کرے گا۔ اس کا بھروسہ اور یقین اور ایمان صرف اور صرف تیری ہی ذات پر ہوتا ہے۔ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ اور جب صبح صادق ہو جاتی ہے، رات کے بعد جب صبح آ جاتی ہے، اس کی سفیدی سارے زمانے پر چھا جاتی ہے، تو یہ ساری کی ساری روشنی تیری عظمت بیان کرتی ہے، یہ اجالا تیری بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ رات کی اندھیری ہم جب دیکھتے ہیں کہ سیاہ اندھیرا ہو جاتا ہے کہ انسان کو خود کا ہاتھ اور خود کا جسم بھی نظر نہیں آتا، اس وقت ساری کی ساری مخلوق اے رب تعالیٰ اس اندھیرے کے اندر تیری ذات کے آگے جھکی نظر آتی ہے۔ پیڑ پودے، شجر حجر پتھر، یہ ساری کی ساری مخلوقات، حشرات الارض، یہ سارے کے سارے تیرے ذکر میں تیرے سامنے سجدے میں جو ہے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ اے رب تعالیٰ، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت دنیا میں ہم پر نہیں کر سکتا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان خود غرضی سے جیتا ہے، بلکہ ساری مخلوق کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہو کہ جانور، مخلوق کا کوئی بھی فرد ہو، سب کے سب اپنی خود غرضی میں جیے جا رہے ہیں۔ محبت اور شفقت فرمانے والی ذات، رحم اور کرم فرمانے والی ذات صرف اور صرف تیری ہی ہے، کہ تو بندے کو دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے، اس سے پہلے اس کی ضروریات کا سامان، اسے لگنے والی چیزیں اے رب تعالیٰ تو زمین پر پہلے مہیا کر دیتا ہے۔ تو یہ ذات صرف اور صرف تیری ذات ہے، اور ہمارے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی
تو نے ہم پر کوئی عذاب نہیں نازل کیا ہے، یہ تیری شفقت کا ایک نمونہ ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جسے عزت دینا چاہے اس کو عزت مل جاتی ہے، جسے تخت دینا چاہے اسے تخت مل جاتا ہے، جسے حکمراں بنانا چاہے اس کو حکمرانی عطا کرتا ہے۔ ملک بھی تیرا ہے، حکومت بھی تیری ہے، اور آقا بھی تو ہی ہے۔ باقی ساری کی ساری مخلوق اور یہ انسان بس تیرے مہرے ہیں۔ تو جسے جہاں چاہے بٹھا سکتا ہے، تو جسے جہاں سے چاہے اٹھا سکتا ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے۔ اے اللہ، کئی بار زندگی میں ایسا ہوا کہ میں نے ٹھوکر کھائی ہے لیکن گرا نہیں ہوں۔ ٹھوکر کھانے کے بعد کوئی نہ گرے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہو سکتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ جب تیری ذات حفاظت کرنے پہ آئے تب ہو سکتا ہے۔ میں کئی مرتبہ ٹھوکر کھا چکا ہوں لیکن گرا نہیں ہوں، وجہ یہ رہی کہ تو نے جو ہے مجھے بڑھ کے تھام لیا ہے، جس کی وجہ سے میں گرا نہیں، حالانکہ کئی ٹھوکریں میں نے کھائی ہیں۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ دنیا میں نے جب سہارے ڈھونڈنے کی کوشش کی، تکلیف میں کسی کو مدد کے لیے پکارا تو کوئی بھی آس پاس میرے موجود نہ آیا، میرے اپنے بھی مجھ سے بچھڑ گئے، دور ہو گئے۔ لیکن اے رب تعالیٰ، جب میں نے امید باندھی تجھ سے تو یقیناً مجھے تو نظر آیا اور تو میرا حامی و مددگار رہا۔ اے اللہ، تو ہی میرا مددگار رہا، لہٰذا تو میرا آخری سہارا ہے۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ میں اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بالکل حقیر پاتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوں میں، کہ تیرے پیدا کرنے سے میں ہوا ہوں، مٹی سے بنا ہوں، ایک دن مٹی میں چلا جاؤں گا، مجھے فنا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ، میں نے جب تیرے بارے میں سوچنا شروع کیا تو تجھے تو فنا ہی نہیں ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، میں فانی ہوں، تو باقی ہے اور تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کے اندر میں نے تیرا جلوہ پایا ہے، تیری قدرت پائی ہے، تیری کاریگری پائی ہے، تیرے کرشمے پائے ہیں۔ لیکن جب بھی میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو بالکل میں نے اپنے آپ کو حقیر اور معذور اور کمتر اور کمزور پایا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے جو ہے مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کہ آپ کے ذہن نشین باتیں ہو چکی ہوں گی۔ اب اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ آپ اس نظم کو جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر کے اس کے معنی و اشارات سے استفادہ حاصل کریں گے اور دی ہوئی مشق اور مشقی سرگرمیاں آپ اپنے گھروں پر حل کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔